کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان شرک سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ ابو داؤد کی روایت. اب میں 6واں 7واں 8واں 3 فائدے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا موت کو یاد رکھنے کے ابو داؤد کی روایت کے مطابق، بلکہ 8واں اور 9واں فائدہ بھی، 4 فائدے ایک ہی حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ پہلا فائدہ شرک سے بچ جاتا، یعنی 7واں فائدہ یہ ہے کہ 6واں فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ شرک سے بچے گا. 7واں فائدہ یہ ہے کہ وہ بدعات سے بچے گا. 8واں فائدہ یہ ہے کہ وہ کافروں کے طریقوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا قانون، اسلامی طریقے سے خوش ہوتا ہے. اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرتا، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا. کیسے؟ ایک حدیث جو کہ ابو داؤد میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جب رکھ کے لوگ واپس چلے جائیں گے، اس کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ 3 سوال کریں گے. 4 سوال کریں گے لیکن پہلے 3 کیا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اور تیرے نبی کون؟ من نبی کا، تیرے نبی کون؟ اور ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تیرا رب کون؟ کس کے سامنے سجدہ کرتا تھا؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا؟ کس سے مانگتا تھا؟ کس پہ بھروسے تھے؟ کس پہ امید تھی؟ کس کی عبادت کرتا تھا؟ کس کو رب مانا تھا؟ اللہ اکبر. اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ ایک شرک نہ کرتے ہوئے کسی درگاہ، تعویذ، پتھر، درخت، جانور، کوئی فوٹو، نیمبو، ناریل، کسی پہ عقیدہ نہیں، ایک اللہ پہ بھروسہ، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اسی کے آگے سجدے، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے دعا، اسی سے دعا مانگنا، شرک نہیں کرتا. جسے موت یاد رہتی نا، مرنے کے بعد پھر مجھے اس ایک اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وہ علم حاصل کرتا، وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکتا، شرک نہیں کرتا، بدعت بھی نہیں کرتا. کیونکہ دوسرا سوال بھی ہونے والا ہے، کیا؟ تیرے نبی کون؟ تو کس کے طریقے پہ زندگی گزار کے آیا؟ نماز کس کے طریقے پہ پڑھا؟ روزہ کس کے طریقے پہ رکھا؟ صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کس کے طریقے پہ؟ نبی کو مانا تھا آئیڈیل، یا کسی اور کو آئیڈیل مانا تھا؟ امام کو مانا تھا، بڑے کو مانا تھا، بزرگ کو مانا تھا، پیر کو مانا تھا، کرکٹر کو مانا تھا، ایکٹر کو مانا تھا؟ کسے آئیڈیل مان کے آیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے آیا، سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے آیا، تو بدعت نہیں کر سکتا. ہر عمل کرنے سے پہلے، چاہے وہ چھلا ہو، چھٹی ہو، رسم ہو، منجا ہو، مہندی کی رسم ہو، جمعہ گی ہو، گھر بھرانی ہو، کون سا بھی ایسا کام، سب سے پہلے دیکھتا میرے نبی نے کیا کہ نہیں کیا، میرے نبی نے یہ کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا. وہ دیکھتا، اگر کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، ثبوت مل رہا، دلیل مل رہا، تو وہ کرتا، نہیں تو نہیں کرتا. وہ بدعت ہے، وہ بدعتوں سے بچتا نہیں. جو کام میرے نبی نہیں کرے، جو کام میرے نبی کرنے کا حکم نہیں دیے، اسے ڈر لگتا، اسے لوگوں کا ڈر نہیں لگتا. میری بہنیں کیا بولتی ہوں گی، میرے بڑے بھائی کیا بولتے ہوں گے، میرے دادی کیا بولتے گی، میرے امی کیا بولتے گی، میرے نانی کیا بولتے گی، میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہوں گے، یہ رسم نہیں کرے تو کیا سمجھتے کی، وہ رسم نہیں کرے تو کیا سمجھتے کی، یہ تو خالی خوشی کی دعوت ہے، یہ تو منہ میٹھا کرنے کی دعوت ہے، یہ منہ کھٹا کرنے کی دعوت ہے، یہ کرنے کی، کون سی بھی چیزیں نہیں سوچتا. وہ یہ سب بہانے ہیں ہمارے پاس. کرتا رسم، کرتا وہی گھر برانی، کرتا وہی چھلا چھٹی، بولتا کیا؟ نہیں بھائی، خالص دعوت دے رہے، خوشی کی دعوت دے رہے، عقیقے کی دعوت دے رہے. یہ سب ہیلے بہانے نہیں کرتا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی جیسا کرے ویسا کروں گا، نبی جیسا کرنے کا حکم دیے ویسا ہی کروں گا. میرے لیے رشتہ دار، ماں باپ، انہوں ناراض ہوتے، انہوں کیا بولتے، یہ سب ضرورت نہیں ہے. میں بدعت نہیں کروں گا. مجھے مرنے کے بعد خبر میں جواب دینا ہے، فرشتہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ تو کوئی آنے والے نہیں ہیں. جن رشتہ داروں کے لیے، جن بہنوں کے لیے، جن بھائیوں کے لیے یہ ناراض ہوتے بول کے میں بدعت کر لیا، تو میرے مرنے کے بعد کوئی بہن میرے خبر میں آنے والی نہیں، کوئی بھائی، کوئی دادی، نانی، ماں باپ کو یہ خبر میں آ کے مجھے بچانے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی رضا مجھے چاہیے، میں بدعت نہیں کروں گا، میں صرف سنت پر عمل کروں گا. یہ ہے دیکھو فائدہ، 7واں فائدہ. جسے حقیقت میں موت کی یاد ہے وہ بدعت نہیں کرتا. پھر اسی طرح 8ویں چیز، جیسا کہ میں بتایا، اسی حدیث کی روشنی میں کافروں کے طریقے سے اسے محبت نہیں ہوتی. اسے برتھ ڈے کرتے ہوئے، میرج ڈے کرتے ہوئے،
ہاں کافروں کے طریقے پر تیوہار مناتے ہوئے، عید مناتے ہوئے، کافروں کے طریقے پر ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، ویسے کپڑے، ویسے بال، ویسی چال چلن، یہود و نصارہ اور مشرکوں کے طریقے پہ رسمیں رواجیں کرتے ہوئے اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہر رسم پہ، ہر بدعت پہ، ہر غیر اسلامی عمل پہ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی خوشی کی دعوت ہے، خالی خوشی کر لے، خوشی کے لیے کر رہے، پہلی بیٹی ہے، آخری بیٹا ہے، اب نہیں کرے تو کب کرتے، اور کب ہوتا کہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں فنکشن، یہ وہ ہیلے بہانے کرتے ہوئے کافروں کے طریقے پر خوشی منانے والوں، اگر حقیقت میں موت کی یاد ہے تو پھر کافروں کے طریقے پہ تمہیں خوشی نہیں ہوتی۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف اسلام ہے، اللہ قبول کرنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام نے مجھے جو طریقہ دیا اس پہ الحمدللہ خوشی، راضی میں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، پوری دنیا ایک طرف، میرے لیے میرا دین کافی ہے بس۔ موت کو اگر یاد رکھو گے تو یہ عمل ہوتا، یہ جذبات یاد رکھو۔